جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستهزئ
يستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب بالأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم तर्जुमाए कलामे पाक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही की है। और जिस रोज कयामत बर्पा होगी उस रोज अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे और तुम हर फिरके को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा और हर एक जमात अपनी किताबें आमाल की तरफ बुलाई जाएगी। जो कुछ तुम करते रहे हो आज तुमको इसका बदला दिया जाएगा।
یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔ اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ بس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو۔ نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے۔ یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ ہو۔ سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ۔ بہت اچھا ہے، واہ واہ۔ دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں، یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں۔ برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی، ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی۔ معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل، دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شفیع الورا تاجدار دو عالم، شفیع الورا تاجدار دو عالم، سلام مجسم وقار دو عالم، شفیع الورا تاجدار دو عالم، سلام مجسم وقار دو عالم،
تیری ذات ہے شاہکار دو عالم، تو محبوب پروردگار دو عالم، تیری ذات ہے شاہکار دو عالم، تو محبوب پروردگار دو عالم، شفیع الورا تاجدار دو عالم، سلام مجسم وقار دو عالم، تجھی سے چلا کاروبار دو عالم، قرار دو عالم، وقار دو عالم، تجھی سے چلا کاروبار دو عالم، قرار دو عالم، وقار دو عالم، شفیع الورا تاجدار دو عالم، سلام مجسم وقار دو عالم، تیرا جسم اطہر سراپا تجلی، تیری ذات آئینہ دار دو عالم، تیرا جسم اطہر سراپا تجلی، تیری ذات آئینہ دار دو عالم، شفیع الورا تاجدار دو عالم، سلام مجسم وقار دو عالم، تو قوسین کی رہ گزر کا مسافر، حبیب خدا شہ سوار دو عالم، حبیب خدا شہ سوار دو عالم، تو قوسین کی رہ گزر کا مسافر، حبیب خدا شہ سوار دو عالم، شفیع الورا تاجدار دو عالم، سلام مجسم وقار دو عالم، تیرا نور آئینہ نے نور یزداں، تیرا نور وجہ قرار دو عالم، تیرا نور آئینہ نور یزداں، تیرا نور وجہ قرار دو عالم، شفیع الورا تاجدار دو عالم، سلام مجسم وقار دو عالم، تیرا ذکر ہے موجب خیر و برکت، تیرا نام راحت
گزارے دو عالم. تیرا ذکر ہے موجب خیر و برکت، تیرا نام راحت گزارے دو عالم. شفیع الورا تاجدار دو عالم. سلام مجسم وقار دو عالم. حقیقت میں اہل یقین جانتے ہیں تیرا راز اے رازدار دو عالم. حقیقت میں اہل یقین جانتے ہیں تیرا راز اے رازدار دو عالم. شفیع الورا تاجدار دو عالم. سلام مجسم وقار دو عالم. نگاہ کرم کا سوالی ہے ساحل، کرم کیجیے غم گسارے دو عالم. نگاہ کرم کا سوالی ہے ساحل، کرم کیجیے غم گسارے دو عالم. شفیع الورا تاجدار دو عالم. سلام مجسم وقار دو عالم. شفیع الورا تاجدار دو عالم. سلام مجسم وقار دو عالم. دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. سوال آپ کے، جواب ہمارے. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دینی سوال و جواب کے اس پروگرام میں میں نسیم اختر آپ تمام ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. آج آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں اسلامک فقہ اکیڈمی کے شعبہ علمی کے انچارج جناب مفتی محمد فہیم اختر ندوی صاحب. میں اپنے مہمان کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں اور آغاز کرتا ہوں ایک سوال سے جسے بھیجا ہے محترمہ کوثر جہاں صاحبہ نے رانچی سے. اس میں پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی عورت برتھ کنٹرول پر صرف اس لیے عمل کرتی ہے کہ اس کی صحت صحیح رہے تو یہ درست ہے یا نہیں؟ صحت کو صحیح رکھنا تو ذمہ داری ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کا برتھ کنٹرول سے تعلق کیا ہے یہ ایک الگ سوال ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش سے ان کی صحت متاثر ہوتی جا رہی ہے اور اس لیے وہ بچوں پر کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. تو اس میں دو بات سامنے رہنی چاہیے. ایک تو یہ کہ اگر
صحیح ایکسپرٹ ڈاکٹر کا یہ مشورہ اس خاتون کے لیے آتا ہے کہ تمہارے لیے بچے کی پیدائش بہت مضر ہے، بہت پریشان کن ہے، تو ایسی عورت حمل کو روکنے کے لیے عارضی تدبیر اختیار کر سکتی ہے. عارضی یعنی ایسی دوائیں استعمال کر سکتی ہیں کہ حمل نہ ٹھہرے اس کا. پھر جب صحت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر بچے اس کے ہو سکیں گے. مستقل ختم نہیں کرنا چاہیے. ہاں کچھ عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کی اولاد کئی ہو گئی ہے، کافی اولاد ہو گئی ہیں، یا اولاد ہی نہیں ہوئی ہے، کم ہوئی ہے، دونوں صورت میں اس کی صحت بہت زیادہ خراب ہے اور ڈاکٹر کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ اس کو اگر حمل ٹھہرے گا تو خود اس کی جان کو خطرہ ہے. اس درجے کا خطرہ اگر ہو جائے کہ خود عورت اس کی ماں کو جان کا خطرہ لاحق ہو جائے اور ڈاکٹر کی طرف سے یہ مشورہ آ جائے صحیح طور پر، ایکسپرٹ ڈاکٹر اگر مسلم ہو تو زیادہ اچھا، کہ اس کے لیے حمل ٹھہرنا اس کی جان کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت اپنا آپریشن، اپنی نسبندی یا اپنا وہ کرا سکتی ہے، کوئی بھی ایسا طریقہ جس کی وجہ سے حمل ٹھہرنا بند ہو جائے. ایسا خطرہ نہ ہو، کم ہو تو پھر وقتی طور پر برتھ کنٹرول کرنا چاہیے عارضی. دوسرا سوال ہے جسے بھیجا ہے جناب محمد طلحہ صاحب نے میرٹھ سے. اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ طلاق کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جی یہ سوال بہت اچھا ہے. طلاق کا اسلامی طریقہ آج ہمارے سماج میں رائج نہیں ہو پا رہا ہے. یہ بہت ہی غلط بات ہے اور یہی وجہ ہے، شاید اور اسباب میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جس کی وجہ سے طلاق آج مسئلہ بن رہا ہے. دیکھیے طلاق کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ طلاق نہ ہو. یہ کہیں بھی دو آدمی ایک ساتھ ہوں گے تو دونوں کا ذہن الگ الگ ہے. دو بھائیوں کے ذہن میں فرق ہوتا ہے، ماں باپ کے ذہن میں فرق ہوتا ہے، بیٹا بیٹی کے ذہن میں فرق ہوتا ہے. تو بعض باتیں ایسی پیش آ سکتی ہیں کہ آپس میں کچھ ٹکراؤ ہو، کچھ ڈفرینسز ہوں. جہاں بھی ٹکراؤ ہو، ڈفرینس ہو، فوراً طلاق کی سوچنے لگ جائیں تو یہ غلط اپروچ ہے، یہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. ہر اختلاف کا حل ہے، ہر ٹکراؤ کو سلجھایا جا سکتا ہے. تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ طلاق ہمیں نہیں دینا ہے. شادی سے پہلے جتنی چھان بین کرنی ہو وہ کر لی جائے تاکہ پوری طرح اطمینان ہو جائے کہ ہم جسے شادی کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم رہیں گے. شادی اسی لیے ہوتی ہے کہ پائیداری آئے اور خوشگوار زندگی دونوں کی گزرے. اگر شادی کے بعد اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو پہلے مرحلے میں خود اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جن باتوں سے اختلاف ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دیجیے. آپ کی کوئی بات بیوی کو پسند نہیں ہے اور اس کی ناپسند مناسب بھی ہے تو آپ اس کو چھوڑیے. ایسی عورت کو اگر اس کی کوئی ایسی ادا ہے، کوئی ایسی عادت ہے جو شوہر کے لیے بہت ناپسند ہے اور شوہر کا مطالبہ واجب ہے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے اوپر تھوڑا کنٹرول کرے، اس کی بات مانے. دونوں ایک دوسرے کی ذمہ داری کو، اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور دوسرے کا حق ادا کریں. اس طرح انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے اور اختلاف ختم ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اختلاف اتنے پہ ختم نہ ہو اور دونوں اپنے اوپر کنٹرول اور اپنے اوپر پابندی لگانے کے لیے تیار نہ ہو، تو اس وقت چاہیے کہ خاندان کے بڑوں کو، بزرگوں کو بیچ میں ڈالیں. قرآن کریم نے یہ طریقہ بتایا ہے. قرآن نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو تو ایک مرد، ایک حکم شوہر کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک حکم بیوی کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو. یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے صلح کرا دے گا. تو قرآن نے یہ طریقہ بتایا ہے. اگر خود سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو چاہیے کہ ایک مرد ادھر سے، ایک مرد ادھر سے، ایسے فرد کو جو رشتے کے بھی ہوں اور جو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو سلجھانے کے لیے آئے، جو فریق بن کے مسئلے میں ٹانگ اڑانے کے لیے نہ آئے یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسرے سے انتقام لینے کے لیے، اپنی بات منوانے کے جذبے سے اس طرح رہا ہے. یہ غلط بات ہے. دوسروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، خاندان کے لوگوں کی، کہ مسئلے کو سلجھانے کے لیے آئے. تو ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کیا جائے، ایک دونوں اپنے فریق کا مسئلہ سنیں پوری طرح، پھر بیٹھ کے دونوں آپس میں بات کریں اور دیکھیں کہ کس کی زیادتی بن رہی ہے، اس کو سمجھائیں، اس پر کچھ کنٹرول کریں، کچھ پابندی لگائیں. تو اس طرح مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر یہ مرحلہ بھی پورا کرنے کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اور اختلاف باقی رہتا ہے تو پھر شوہر کو چاہیے کہ وہ محلے کے کسی عالم سے مشورہ کرے کہ طلاق ہمیں کیسے دینا چاہیے. ہم نے ساری کوششیں کر لی، سلجھ نہیں رہا ہے آپس کا اختلاف، اور ہم دونوں اب اسی بات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ الگ الگ زندگی گزاریں. ہم دونوں اگر ایک ساتھ رہیں گے تو اللہ کے حدود کو توڑنے والے بن جائیں گے. قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تم دونوں کو یہ اندیشہ ہو جائے
کہ تم دونوں میاں بیوی بن کر ساتھ رہنے میں اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کر